ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے میرے پاس ڈفرینٹ نیچر کے کیسز آتے ہیں، کرمنل کیسز، سول کیسز، فیملی میٹرز. تو جہاں بات آتی ہے فیملی میٹرز کی، تو میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کسی طرح سے پارٹیز، اگر کوئی گنجائش ہے اور یہ ہو سکتا ہے تو پارٹیز کا آپس میں کمپرومائز صلح ہو جائے، بیکاز آئی تھنک دیٹ از دا بیسٹ سلیوشن فار فیملی میٹرز. اب فیملی میٹرز میں ایک تو فیملی کورٹس کے ایشو آ جاتے ہیں، یعنی جہاں پہ سوٹ فار کھلا، سوٹ فار کسٹڈی آف چلڈرن، یعنی فیملی پیورلی فیملی ایشوز ہیں یہ. دیر از نتھنگ کرمنل ان دیز ایشوز. یا ایسے سول سوٹ جہاں پہ فیملی کی کمبائنڈ پراپرٹیز کے حوالے سے کیسز ہوتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کا فیملی میٹر ہی ہوتا ہے. تو یعنی فیملی کورٹ کے میٹر یا ایسے سول سوٹ جس میں فیملی کی کمبائنڈ پراپرٹی کے حوالے سے ایشوز آئیں، تو میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ پارٹیز کو کسی طرح سے کمپرومائز پہ راضی کیا جائے. کمپرومائز ایسا ہو کہ سب اس سے فائدہ اٹھا سکیں، راضی ہوں. کیونکہ اگر آپ کوئی سول نیچر کا کیس کورٹ میں لے کے آئیں گے تو اٹ ول ٹیک لانگ ٹائم ٹو بی ریزالوڈ. سم ٹائمز کیسز جلدی ریزالو ہو جاتے ہیں، بٹ اس سے پہلے میں کہوں گا کمپرومائز یا صلح ایک بہترین طریقہ ہے کسی بھی ڈسپیوٹ کو حل کرنے سے. اس میں اکثر اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ پارٹیز کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا، لیکن جو ایگو ہوتی ہے پارٹیز کی، انا ہوتی ہے، وہ معاملات کو اور زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا دیتی ہے. تو ایز این ایڈوکیٹ، ایز اے لائر، ایز اے کاؤنسل فار پارٹیز، میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کمپرومائز کی طرف لے جاؤں. میں اس حد تک جاتا ہوں کہ جو اپوننٹ، ایون میں تو ظاہر ایک کیس میں ایک پارٹی کو ہی میں ریپریزنٹ کرتا ہوں، ادر پارٹی کو کوئی اور ایڈوکیٹ ریپریزنٹ کرتے ہیں، یا سم ٹائمز پارٹیز ان پرسن بھی کیسز میں ہوتی ہیں. تو میں ان پارٹیز سے یا ان کے کاؤنسل سے یعنی ایڈوکیٹ سے بھی یہ بار بار کوشش میری ہوتی ہے یہ سمجھانے کہنے کی کہ کسی طرح سے کمپرومائز پہ آ جائیں، صلح پہ آ جائیں. صلح نامہ اسٹامپ پیپر پہ بنوا کے کورٹ میں فائل کر دیتے ہیں، اور ایک بائی کنسینٹ ایک ججمنٹ آرڈر ہو جاتا ہے، جس سے معاملات جلدی بھی ریزالو ہو جاتے ہیں. موسٹلی آئی ہیو سین کہ معاملات جلدی ریزالو ہو جاتے ہیں اگر دونوں پارٹیز ایگری ہوں. اور اگر ایگو، اصل چیز ایگو یا انا ہے. جہاں فیملی میٹرز آ جاتے ہیں وہاں ایگو یا انا کا بڑا کردار ہوتا ہے. یہ دیکھا ہے میں نے، اتنی وہ ایگو اور انا کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف وہ ہیٹریڈ یا نفرت اپنے اندر پال لیتے ہیں کہ جو معاملات نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اٹس اے ویری سمپل ایشو اینڈ اٹ کین بی ریزالو ویری ایزلی آؤٹ سائڈ دا کورٹ. اب آؤٹ سائڈ دا کورٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کورٹ کو انٹیمیٹ ہی نہیں کیا جاتا. جب بھی اور یہ کوشش ہوتی ہے جب پارٹیز صلح پہ آ جائیں، کمپرومائز پہ آ جائیں، تو ان کا ایک کمپرومائز ڈاکیومنٹ ان رائٹنگ بنوا کے کورٹ میں سبمٹ ہو جاتا ہے، تاکہ ان فیوچر کوئی ایشو کریٹ نہ ہو. تو چاہے وہ فیملی کورٹس کے میٹر ہوں، بچوں کے حوالے سے ہوں، یا کوئی پراپرٹی کے حوالے سے ہوں، تو میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ صلح ہو جائے. بٹ سم ٹائم جب سوٹ پر کھلا آ جاتے ہیں، سوٹ پر کھلا ایک ایسی کیس ہے جس میں کمپرومائز کے چانسز بہت لو ہوتے ہیں، بیکاز جب کوئی لیڈی، خاتون، بیوی سوٹ پر کھلا فیملی کورٹ میں فائل کرتی ہے تو وہ ایک 100% ڈٹرمنٹ ہوتی ہے، یعنی کنفرمڈ ان کو ڈیورس چاہیے ہوتی ہے، کھلا چاہیے ہوتی ہے، سیپریشن، ریزولیوشن آف میرج، شادی ختم کرنے کا ان کا پورا ایک ہوتا ہے. تو اس صورت میں کمپرومائز کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. ایون دا پری ٹرائل اسٹیج ہوتی ہے فیملی کورٹس میں، کہ جہاں پہ ایون دا جج دونوں پارٹیز کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی کمپرومائز صلح ہو سکتی ہے تو کریں. اس کو یہ ایک پروویژن ہے لاء کے اندر، پری ٹرائل اسٹیج کہلاتی ہے. تو کیونکہ فیملی میٹرز میں موسٹلی یہ ایشو آ جاتا ہے انا، ایگو، ہیٹریڈ کی وجہ سے، رادر دین کوئی اس میں ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں، کوئی لا انوالو ہو، وہ معاملات بہت کم ہوتے ہیں. بس ایک نفرت جو ہو جاتی ہے نا ایک دوسرے سے. اور اسپیشلی کھلا کے جو میٹرز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو خواتین آتی ہیں وہ کسی بھی طرح سے سننے کے لیے ان 90% کیسز، 10% کیسز میں پری ٹرائل جو اب تک میں نے ہینڈل کیے ہیں، ڈیل کیے ہیں، تو اس کی اگر میں پرسنٹیج وائز بات کروں تو 90% تک تو سکسیزفل نہیں ہوتا، وہ نہیں مانتے. لیکن 10% کیسز میں یہ ہوا ہے کہ کمپرومائز ہو گئے ہیں، اصول پر کھلا ودرا ہوئے ہیں آفٹر کمپرومائز صلح ہونے کے بعد. تھینک یو.